میرا نام اسامہ ہے اور میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن اچانک سے ہماری کرسیاں جل گئیں۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کرسیاں کیسے جلیں، تو میں نے والدہ کو کہا کہ رات کو جب ہم سونے لگے تب تو کرسیاں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اب اچانک سے کیسے جل سکتی ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ خیر ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا کیونکہ سردیوں کے دن تھے اور ہم لوگ ہر کمرے میں الگ الگ ہیٹر لگاتے تھے، تو ہمارے ذہن میں یہی گیا کہ شاید ہیٹر کی وجہ سے کرسی نزدیک کسی نے رکھ دی ہوگی اور اس کو آگ لگ گئی تھی۔ 2-3 دن تک ہمارے گھر میں سکون رہا، لیکن اس سے اگلے دن ہمارا کمرے کا ایک دروازہ جو کہ لکڑی پلائی کا بنا ہوا تھا وہ بھی جل گیا۔ اب یہ دیکھ کر ہم سب گھر والے پریشان ہو چکے تھے کہ اچانک سے ہمارے گھر کی چیزیں خود بخود جلنا کیسے شروع ہوئی، کیونکہ کرسیاں جلنے کے بعد ہم نے ہیٹر رکھنے میں بھی بڑی احتیاط کی تھی۔ اس چیز کو لے کر ہمارے گھر میں چیم گوئی ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے گھر کی چیزیں کیسے اور کیوں جل رہی ہیں۔ خیر دروازہ جلنے کے اگلے دن ہم رات کو سو رہے تھے تو میری چھوٹی بہن بھاگتے ہوئے آئی اور بولی کہ بھائی اٹھے، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے اور میں کافی ڈر گیا کہ شاید امی کی طبیعت خراب ہے، لیکن میں جیسے ہی امی کے کمرے میں گیا تو امی بہت تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا امی؟ تو امی نے مجھے چپ ہونے کا اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا کہ چپ کرو اور سنو۔ میں نے دھیان دیا تو جیسے ہماری چھت پر دھڑ دھڑ کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ہماری چھت پر کوئی گھوڑا بھگا رہا ہو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ امی کے کمرے کے ساتھ ہی میرا بھی کمرہ ہے، مجھے تو ایسی کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر مجھے لگا شاید میں سو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے آواز محسوس نہیں ہوئی۔ یہ آواز کوئی لگاتار ہم لوگ 10 منٹ تک سنتے رہے اور کافی ڈر گئے تھے۔ میں نے اپنے چاچو کو کال ملائی جو کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کی اور ہماری چھت ایک ہی تھی۔ چاچو نے میری کال پک نہیں کی، وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پھر اپنے کزن کے نمبر پہ کال کی، اس کو کہا کہ اپنے ابو کو اٹھاؤ اور میری بات کرواؤ۔ میری کزن بھی کافی ڈر گئی تھی کہ خیر تو ہے، اتنی رات کو تم نے فون کیوں کیا؟ میں نے اسے غصے میں کہا کہ اپنے ابو سے بات کرواؤ جلدی۔ اس نے کہا ٹھہرو 1 منٹ میں بات کرواتی ہوں۔ پھر چاچو نے فون اٹھایا اور بولے خیریت تو ہے؟ کیوں فون کیا؟ میں نے کہا چاچو ہماری چھت سے بڑی عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو یا کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہو۔ چاچو نے کہا ڈرو نہیں، میں دیکھتا ہوں، تم کال پر رہو۔ میرے چاچو جو کہ اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اوپر گئے اور ہماری چھت کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چاچو نے کہا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا چاچو جیسے ہی میں نے آپ کو بولا کہ اوپر جا کر دیکھیں تب سے آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ نیچے چلے جائیں۔ فون بند کرنے کے 5 منٹ بعد پھر سے آواز آنا شروع ہو گئی، لیکن اب ہم زیادہ ڈر چکے تھے کیونکہ اب آواز بہت زیادہ تھی، اور میں نے امی کو کہا امی میں پھر سے چاچو کو فون کرتا ہوں۔ امی نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرو ان کو فون، بولو کہ ابھی وہ چھت پر ہی کچھ دیر رہیں۔ میں نے پھر اپنے چاچو کو فون کیا اور ساری بات بتائی۔ چاچو نے کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو آوازیں کیسے آ رہی ہیں۔ میں نے چھت پر خود دیکھا، چھت پر تو کوئی نہیں تھا، لیکن چاچو کال پر ہی تھے اور چھت پر چلے گئے اور پھر ایسا ہی بولا کہ نہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، چھت بالکل خالی ہے۔ چاچو نے بولا آپ لوگ بہت ڈرے ہوئے لگ رہے ہو، میں ایسا کرتا ہوں خاور کو آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں۔ خاور میرے چاچو کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ ہمارے گھر آ گیا اور میرے کمرے میں میرے ساتھ ہی سو گیا۔ صبح جب اٹھے تو چاچو ہمارے گھر آ گئے، ہم نے ناشتہ بھی ایک ساتھ کیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ چاچو نے کہا جیسے 2-3 دن پہلے تم لوگوں کے گھر میں چیزیں جلنا شروع ہو گئی اور آج آوازیں شروع ہو گئی، یہ کوئی اچھی نشانی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر ہم لوگ بالکل ڈر گئے کیونکہ چاچو کی باتوں سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تو ضرور جانتے ہیں۔ لیکن میری امی نے پوچھا ان سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چاچو نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ آپ کے گھر پر کسی نے کوئی عمل یا جادو وغیرہ کروایا ہے۔ یہ سن کر ہم لوگ اور ڈر گئے
اور پھر چاچو نے کہا کہ آئندہ خاور آپ کے گھر آپ لوگوں کے ساتھ ہی سوئے گا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا حوصلہ مل گیا، کیونکہ خاور تھوڑا بہت دلیر تھا۔ خیر دن کو ہم لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن جب رات ہوئی تو ہم میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے جو ہمارے گھر میں واقعات چل رہے تھے، اس وجہ سب ڈرے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی رات کا وقت آیا، سب لوگ اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے اور میں رات کے 2 بجنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ پچھلے دن بھی رات کے 2 بجے ہی ایسی آواز آئی۔ خیر میں کو 12 بجے تک موبائل استعمال کرتا رہا اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ جیسے ہی 2 کا ٹائم ہوا تو پھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو میرے گھر والے پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ جب میں اپنی چارپائی سے اٹھا تو خاور نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آج چھت سے آواز پہلے سے بھی زیادہ آ رہی تھی، جیسے کوئی 2-4 لوگ ہتھوڑا لے کر ہمارے چھت پہ مار رہے ہوں۔ اب ہم لوگ کلمے اور دعائیں پڑھنا شروع ہو گئے۔ خوف کی اتنی شدت تھی کہ ہم لوگ ایک ہی بیڈ پر سارے بیٹھ گئے اور اس آواز کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر یہ آواز کیسے آ رہی ہے۔ 8 سے 10 منٹ تک آواز لگاتار آتی رہی۔ اس دوران ہماری حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ ہم لوگ خوف سے مر رہے تھے، لیکن 10 منٹ کے بعد آواز آنا بالکل بند ہو گئی اور گھر میں ایک بالکل سناٹا سا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب اپنی اپنی چارپائیوں کی طرف سونے کے لیے گئے۔ بس چارپائی پر لیٹنے ہی لگے تھے کہ باہر حال سے ایک عورت کی رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی عورت بہت تکلیف میں ہو اور رو رہی ہو، لیکن وہ بہت ہی دھیمی آواز سے رو رہی تھی۔ رات کو ویسے بھی گھر میں سناٹا تھا اور وہ آواز ہمیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ایک دم اپنی چارپائی سے اٹھا، سیدھا اپنے کزن کے پاس آ گیا۔ اب پھر سے ہم سب ڈر گئے تھے اور اسی بیڈ پر سارے جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ اب اس عورت کی آواز کوئی 10 سے 15 منٹ تک لگاتار آتی رہی اور وہ بہت ہی درد بھری آواز میں رو رہی تھی۔ میری تو بالکل ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ میں باہر حال کی طرف دیکھوں، لیکن میرے کزن نے کہا اچھا تم دروازے کے پاس ہی رہو، میں باہر جا کر دیکھوں تو صحیح آخر کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد دعائیں پڑھتے ہوئے میرا کزن حال کی طرف بڑھا۔ ہمارے حال کا دروازہ بند تھا، بس تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور ہلکا سا گیپ تھا۔ میرا کزن جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچا اور اس نے ایک دروازے کو پیچھے کھولا، 1-2 سیکنڈ کے لیے جیسے وہ وہاں پر جام ہو گیا اور اس نے اچانک سے اوپر دیکھنا شروع کر دیا اور زوردار چیخ مار کے اندر بھاگ کر آیا۔ اس کو سانس لینے میں مسئلہ آ رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ ہم سب نے اس کو حوصلہ دیا، پانی پلایا۔ میں نے دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کر دی۔ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا، اس کی حالت یہ ہو چکی تھی۔ اس کی سانس نکلنے والی ہو ایسے ہی لگ رہا تھا۔ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا، بس ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا کہ میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے رہو۔ اب یہ معاملہ دیکھ کر ہمارا بہت ہی برا حال ہو گیا تھا۔ ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہم نے کزن سے بہت کوشش کی پوچھنے کی کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ بات بھی نہیں کر پا رہا، لیکن وہ بس ہاتھ سے اشارہ کرتا رہا، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، مجھے سونے دو۔ بس یہی پہلا لفظ بولا تھا کہ مجھے سونے دو، صبح ساری بات بتاؤں گا۔ خیر اس رات ہم سب کو نیند نہیں آئی اور میرا کزن سو گیا تھا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بھاگ کر میرے پاس آیا، میری چارپائی پر بیٹھ گیا اور مجھے بولا کہ میرے ابو کو جلدی سے کال کرو اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائیں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہتا ہے پلیز مجھے ایک دفعہ اپنے گھر جانے دو، میں آپ لوگوں کو سب بتا دوں گا۔ ابھی تھوڑا سا اندھیرا باقی رہ گیا تھا، ابھی مکمل روشنی نہیں آئی تھی۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ گھر ساتھ ہی ہونے کے باوجود بھی اکیلا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا اچھا ابھی روشنی تو ہونے دو، تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر گھر چلے جانا۔ صبح جب مکمل روشنی ہو گئی تو وہ پھر اپنے گھر چلا گیا۔ دن کے وقت ہم سب اس کے گھر گئے اور اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کل رات اس نے آخر ایسا کیا دیکھ لیا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے حال میں دروازے کے قریب پہنچا تو دروازے کے گیپ سے مجھے کچھ نظر آ رہا تھا۔
میں نے ہمت کر کے آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو کہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے غور کیا تو اس عورت کا چہرہ انسانی نہیں تھا بلکہ بکری جیسا تھا۔ اس کا باقی تمام دھڑ انسانوں والا تھا، لیکن اس کی گردن سے اوپر جو چہرہ تھا وہ بکری کا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کے بل جل رہی تھی، لیکن میرا دروازہ کھولتے ہی اس نے پیچھے کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر سیڑھیوں پر بھاگ گئی۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، ایسے جیسے میرے جسم سے ہی جان نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اللہ معاف کرے، اس سے پہلے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی جو کہ نیچے سے اس کا جسم انسانوں والا ہو اور چہرہ اس کا بکری جیسا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کو میں اپنا وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ میں نے بالکل اپنے ہوش و حواس میں دیکھا تھا۔ قسم کی یہ بات سنتے ہی ہم تو اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ہمارا اپنے گھر میں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے 3 دن اپنے چاچو کے گھر میں ہی گزارے اور ہم اس چیز کا کچھ بندوبست کرنے کا سوچنے لگے۔ پھر میرے چاچو کا ایک دوست تھا جس کے تایا ابو خود عالم تھے۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بس اپنے گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو حصار میں لے لینا۔ حصار کا مطلب ایک دفعہ آیت الکرسی اور 4 کل شریف اور آخر میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینے سے انسان حصار میں آ جاتا ہے اور کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور انہوں نے ہمیں دم کیا ہوا پانی بھی دیا جو کہ ہم نے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا تھا۔ پھر عالم صاحب نے کہا کہ جس جگہ آپ کو وہ مخلوق نظر آئی تھی اس جگہ پہ یہ پانی زیادہ چھڑکنا ہے اور چھڑکتے ہوئے ساتھ آیت الکرسی کا ورد بھی جاری رکھنا ہے۔ ہم نے یہ تمام عمل کیا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں بالکل خیریت ہے اور پھر کبھی کوئی ایسے واقعات نہیں ہوئے۔